سورہ سجدہ مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 32 ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 75 ہے۔ اس میں 30 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ اسے سجدہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس میں آیت سجدہ ہے جس پر سجدہ کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یوں تو کئی صورتوں میں آیت سجدہ ہے، لیکن ان کا نام تو سورہ سجدہ نہیں ہے، لیکن اس صورت میں آیت سجدہ ہے اور اس کا نام سجدہ ہے، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، نام رکھنے میں جب ہم کسی کا نام رکھتے ہیں تو ہماری مرضی ہے، اور صورتوں کے جو نام ہیں یہ بھی آسمانی ہیں جو وحی کے ذریعے رسول اللہ نے ہمیں بتائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی و مشیت، جس کا جو نام رکھے۔ صرف سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے کہ اگر ایک ہمارا بچہ شعبان میں پیدا ہوا تو ہم نے اس کا نام شعبان رکھ دیا، اور دوسرا بچہ رمضان میں پیدا ہوا تو کیا ضروری ہے کہ ہم اس کا نام رمضان ہی رکھیں؟ ہم کوئی بھی نام رکھ سکتے، مثلا لقمان نام رکھ دیں۔ تو کوئی کہے کہ بھئی یہ کیا بات ہے کہ فلاں بچہ چونکہ شعبان میں پیدا ہوا آپ نے نام اس کا شعبان رکھا، یہ بچہ رمضان میں پیدا ہوا اس کا نام آپ نے رمضان کیوں نہیں رکھا؟ تو آپ کہیں گے نام رکھنے میں ہماری مرضی ہے، ہماری چوائس ہے۔ تو جب ہم پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا تو وہ تو خالق کائنات ہے، اس کے بارے میں ایسے سوالات ذہن میں پیدا شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، ہمیں پریشان ہونے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ ایمان کی حفاظت کا جو بیان ہوا، بعض لوگ الحمدللہ ایمان کی فکر رکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی شیطان انہیں پریشان کرتا ہے، غلط خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھ لیں کہ ذہن میں برے خیالات آئیں تو اس سے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر اللہ کے بارے میں یا فرشتوں کے بارے میں اس طرح کے وسوسے آئیں، اگر انسان ان چیزوں کو برا سمجھے اور اس سے نفرت کرے اور اس سے پریشان ہو جائے تو یہ ایمان کی دلیل ہے، اس سے ایمان پر کوئی فرق نہیں آتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بعض مسلمان حاضر ہوئے، رو رہے تھے، عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ایسے وسوسے بسا اوقات آتے ہیں کہ زبان پر لانے سے بہتر ہم مرنا سمجھتے ہیں۔ یعنی ایسی نفرت ہے ان وسوسوں سے کہ ہم یہ زبان پر ذکر کریں کہ کیسے خیالات آتے ہیں، اس سے بہتر ہم مر جانا پسند کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں واقعی ایسی نفرت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے، اس سے تمہارے ایمان پر کوئی فرق نہیں آتا۔ ہاں، وسوسوں کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے یہ وسوسے پیدا کیوں ہوتے ہیں، تو ایسی بری سوسائٹی سے بچنا چاہیے، مگر ان وسوسوں سے ایمان پر کوئی اثر پیدا نہیں ہوگا، کوئی برا اثر نہیں ہے، انسان پریشان ہو۔ اور بعض لوگ وسوسوں کا شکار ہو کر نعوذ باللہ من ذالک نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ شیطان کا وار ہے۔ بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں اور پھر ان وسوسوں کی فکر نہ کریں۔ ان وسوسوں کا حل ہی یہی ہے کہ ان سے آدمی پریشان نہ ہو اور ان پر توجہ نہ کرے، اور بس ایک دفعہ کہہ دے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اسلام پر میں کاربند ہوں، مجھے ان وسوسوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ الف لام میم، حروف مقطعات، اللہ اس کے رسول اس کے معنی بخوبی جانتے ہیں۔ تنزیل الکتابی، یہ کتاب کا نازل کرنا ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ من رب العالمین، یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا وہ کہتے ہیں اس نبی نے یہ کتاب خود بنائی؟ بل، نہیں بلکہ هو الحق من ربک، یہ کتاب آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب ہے۔ لتنذر قوما، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو، ما اتاہم من نذیر من قبلک، جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نبی نہیں آیا۔ یعنی مکہ مکرمہ میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد
کوئی نبی مبعوث نہیں کیا گیا. نبی آئے، طواف انہوں نے کیا، حج کیا، مگر اس قوم کی ہدایت کے لیے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی مبعوث کیے گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضور کے درمیان سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے. لعلہم یہتدون، تاکہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں. اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ شان والا ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے پیدا کیا. فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں پیدا کیا. ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اس کے ایک معنی متاخرین مفسرین نے یہ بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، یعنی اللہ سے کوئی بچا نہیں سکتا. اگر ایمان برباد ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے تباہی ہے. افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یدبر الامر، اللہ تعالی تمام معاملات کی تدبیر فرماتا ہے، حکم فرماتا ہے. من السماء الی الارض، اور یہ حکم آسمان سے زمین کی طرف نازل ہوتا ہے، یعنی فرشتے اس حکم پر عمل کرتے ہیں اور آسمان سے زمین پر آتے ہیں. ثم یعرج الیہ، پھر یہ حکم اللہ ہی کی طرف رجوع لائے گا اور ساری کائنات فنا ہو جائے گی. فی یوم، اس دن کی طرف، کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، جس کی مقدار 1000 سال جتنی ہے، وہ گنتی جو تم شمار کرتے ہو. قرآن پاک میں ایک مقام پر یہ ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے، اور اس مقام پر ہے 1000 سال کا ہے. اور حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کا دن مومن کے لیے ایک نماز کے وقفے جتنا ہوگا، یعنی ایک نماز پڑھنے میں جو وقت لگتا ہے. تو قیامت کا دن اصل تو ہے 50,000 سال کا. جس کے گناہ زیادہ ہوں گے اسے 50,000 سال محسوس ہوگا، اور جس کے گناہ کم ہوں گے اسے کم محسوس ہوگا. یہاں تک کہ بعض لوگوں کو 1000 سال محسوس ہوگا، اور جو نیک ہوں گے انہیں یہ چند منٹ کا قیامت کا دن محسوس ہوگا. ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، یہی غیب و شہادت کو جاننے والا رب ہے جو غالب ہے، مہربان ہے. الذی احسن کل شیء خلقہ، وہی رب ہے جس نے ہر چیز کو بہت ہی خوبصورت پیدا کیا. کوئی بھی جانور ہو، کوئی پرندہ ہو، کوئی کیڑا ہو، کوئی انسان ہو، جس چیز کی اسے ضرورت تھی جسم میں، اس کے جسم میں وہ چیزیں پیدا کر دی گئیں. اور جو ترتیب ہے وہ ترتیب اتنی پیاری ہے کہ اس سے علاوہ اور کوئی ترتیب پیاری ہو ہی نہیں سکتی. وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور اللہ نے انسان کو ابتدائی طور پر مٹی سے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بے وقت پانی کے نچوڑ، پانی کے خلاصے یعنی نطفے سے اس کی نسل کو جاری کیا. ثم سواہ، پھر اللہ نے انسان کو سیدھا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو ٹھیک بنا دیا گیا. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، پھر اپنی روح آدم علیہ السلام میں پھونکی، یعنی اپنے دربار کی مقرب اور بزرگ روح کو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں ڈالا. وَجَعَلَ، اور کر دیا، لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، تمہارے لیے سماعت بنائی، یعنی کان بنائے، آنکھیں بنائی اور دل بنائے. یعنی تم میں سننے کی صلاحیت ہے، دیکھنے کی صلاحیت ہے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے، جس سے دنیا میں آ کر تم علم حاصل کرتے ہو. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو. وَقَالُوا، اور وہ بولے،
اَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، کیا جب ہم زمین میں مل جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا پھر بھی نئی پیدائش میں ہم دوبارہ اٹھیں گے، بل ہم بلقاء ربہم کافرون، ہاں کیوں نہیں، بلکہ یہ کافر اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں، قیامت کو نہیں مانتے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تمہیں ملک الموت موت دیں گے جو تم پر مقرر کیے گئے ہیں، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ملک الموت کا روح قبض کرنا حقیقتاً سبب ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بعض مقامات پر یہ ہے کہ اللہ موت دیتا ہے، اور اس مقام پر یہ ہے کہ ملک الموت موت دیتے ہیں، تو یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ اگر شرک ہوتا تو قرآن اس کی تعلیم نہ دیتا، یہ برابری بھی نہیں ہے۔ ایک جگہ پر ہے ملک الموت موت دیتے ہیں، ایک جگہ پر ہے اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے، تو مراد اصل میں یہ ہے حقیقی موت دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ملک الموت روح قبض کرتے ہیں، موت دیتے ہیں باذن اللہ، یہ طاقت، یہ قدرت اللہ نے اپنے اذن سے انہیں عطا فرمائی ہے، تو یہ عطائی ہے، تو ذاتی اور عطائی میں کوئی برابری نہیں ہے۔ پھر عرض کروں کہ اس کی حقیقت سمجھنے کے لیے شرک کی حقیقت نامی کیسٹ کو ضرور سماعت کریں۔ اللہ رب العالمین نور قرآن پاک سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے رب العالمین ہم سب کو ایسا منور کرے کہ ہم خوب خوب قرآن کی دعوت عام کریں، اور دنیا اور آخرت میں قرآن کے نور کی برکت سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر تو دیکھے، اِذِ الْمُجْرِمُونَ، اس وقت کو کہ جب مجرم ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے اور شرمندہ و نادم ہوں گے، اور کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ابصرنا، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، وسمعنا، اور سن لیا، یعنی جو سنا تھا اسے آج اپنی آنکھوں سے دیکھا، فارجعنا نعمل صالحا، اے پروردگار تو ہمیں واپس بھیج دے تو ہم اچھے عمل کریں گے، انا موقنون، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں بہت ہی پیارا درس ہے کہ آج انسان گناہ کرتے وقت یہی خیال کرتا ہے کہ میں کل نیک بن جاؤں گا، اور پھر جب وہ کل آتی ہے یعنی موت آ جاتی ہے تو اس وقت وہ ندامت کے آنسو بہائے گا، مگر اس وقت کے ندامت کے آنسو قبول نہ ہوں گے۔ تو کافر ہو، مشرک ہو کہ گناہ گار ہو، ہر ایک کو اسی زندگی کے اندر نیک اعمال اختیار کرنے ہیں اور رب کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں۔ سستی و غفلت کے بعد صرف افسوس کرنا باقی رہ جائے گا۔ وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، تو ہر جان کو ہدایت یافتہ کر دیتے۔ انسان کے اندر ایسی صلاحیت ہی پیدا نہ کی جاتی کہ وہ اپنی عقل استعمال کر سکے، انسان کے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا کی گئیں کہ عقل کو استعمال کرے، دو راستے دیے گئے، اور اس میں سے کون سا راستہ وہ منتخب کرتا ہے یہ اسے اختیار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے تو یہ اختیار نہ دیتے، ہر ایک سیدھے راستے پر چلنے پر مجبور ہوتا، مگر اس وقت پھر جنت کی بہاریں جو سیدھے راستے پر چلنے والوں کو ملتی ہیں، اور یہ دنیا جو دار الامتحان ہے، پھر یہ دنیا دار الامتحان نہ رہتا،
वलाकिन हक़्क़ल क़ौलु मिन्नी, हाँ लेकिन मेरी तरफ से कौल साबित हो गया, लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन, कि मैंने कहा जरूर बजरूर मैं तमाम जिन्नात से और तमाम इंसानों से जो गुनाहगार होंगे, काफिर होंगे, उनसे जहन्नम को भर दूंगा। तो वो कौल साबित हुआ और ये जहन्नम वाले काम कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिदायत की राहें अता फरमाए। लोग जहन्नम का रास्ता इख्तियार करते हैं। अगर सारे दुनिया के लोग जहन्नमी हो जाएं तो रब्बुल आलमीन सबको जहन्नम में डालने पर कादिर है। ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि क्या सारे ही ये गुनाह कर रहे हैं। आमतौर पर लोगों की फितरत है कि जब अक्सरियत गुनाह कर रही हो तो वो गुनाह को भी गुनाह नहीं समझते। वो कहते हैं अगर ये गलत होता तो सारे करते। मुसलमानों की अक्सरियत बेनमाजी है, अक्सरियत अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं करती, अक्सरियत झूठ बोलती है। तो अक्सरियत के बुरे आमाल की वजह से ये कोई जायज नहीं होगा। तो आज काफिरों की अक्सरियत है, फिर भी कुफ्र जहन्नम में ले जाने वाला ही काम है। फज़ूक़ू बिमा नसीतुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, बस तुम चखो उसका अजाब कि तुमने आज के दिन की मुलाकात को भुला दिया था, तुम्हें इसकी परवाह न रही। इन्ना नसीनाकुम, बेशक आज हम तुम्हें छोड़ देंगे अपने अजाब में। वज़ूक़ू अज़ाबल खुल्दी बिमा कुन्तुम तामलून, और तुम हमेशा का अजाब का मजा चखोगे इस वजह से कि तुम बुरे काम किया करते थे। ईमान पर तुम्हारा खात्मा न हुआ और जब तुम काफिर मरे हो, लिहाजा तुम्हारे लिए हमेशा का अजाब है। अब आयत सज्जा है, इन्नमा युमिनु बि आयातिना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिहा, मोमिन तो वही हैं कि जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं। ये वो लोग हैं कि जब हमारी आयतें उनके सामने जिक्र की जाती हैं, खर्रू सुज्जदन, तो वो सज्जा करते हुए गिर पड़ते हैं। वसब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम, और वो अपने रब की हम्द तारीफ बयान करते हैं, अपने रब की तारीफ करते हुए उसकी पाकी बयान करते हैं। वहुम ला यस्तकबिरून, और वो तकब्बुर नहीं करते। इस आयत करीमा में ये जो फरमाया गया कि आयतें सुनकर वो सज्जे में गिर जाते हैं, इससे एक मुराद तो यही है कि अल्लाह तबारक व तआला की अजमत का इकरार करते हैं और वो अपने आप को सज्जे में झुका देते हैं। और दूसरी मुराद दिल का सज्जा भी है कि जब कुरान की आयतें सुनते हैं तो इनके दिल अल्लाह की बारगाह में झुक जाते हैं और वो आजिज़ी इंकिसारी का पैकर बन जाते हैं। इन नेक बंदों का जिक्र है। हमारी रातें तो गफलत में गुजरती हैं। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिइन, इनके पहलू बिस्तरों से अलग हो जाते हैं। ये नींद को छोड़कर रात की तनाइयों में अल्लाह की बारगाह में खड़े होते हैं। यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअन, और वो अपने रब को याद करते हैं उसके अजाब से डरते हुए और उसकी रहमत की उम्मीद करते हुए। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो माल हमने उन्हें दिया उस माल से वो हमारी राह में खर्च करते हैं। अल्लाह हमें भी इन लोगों में शामिल फरमाए। रात को तहज्जुद के वक्त उठना और खूब अल्लाह की बारगाह में रोना, दुआएं करना, नमाज पढ़ना, ये ऐसे आमाल हैं
کہ بسا اوقات انسان کی بخشش کا یہی ذریعہ بنتے ہیں. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کس کام میں رکھی گئی ہے. کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ کس کام میں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یعنی وہ نہیں جانتا کہ کون سی نیکی اسے جنت میں لے جائے گی، کون سی نیکی اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنے گی. لہذا کسی نیکی کو حقیر اور چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑو، کیا معلوم اسی نیکی سے اللہ راضی ہو جائے. اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کرو، کیا معلوم اللہ تعالیٰ اسی گناہ پر ناراض ہو جائے. جزاء بما كانوا يعملون. جو وہ کام کیا کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے. یعنی جنت میں انہیں وہ نعمتیں دی جائیں گی جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. افمن کان مؤمنا، کیا جو مومن ہو، کمن کان فاسقا، وہ فاسق کے برابر ہو سکتا ہے. فاسق یعنی گناہگار. مومن سے یہاں مراد ہے مسلمان بھی ہو اور نیکوکار ہو. تو جو نیکی کرنے والا ہے وہ اور گناہ کرنے والے دونوں برابر نہیں ہیں. لا یستوون، تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں. ہم نے تو برابر سمجھا کہ گناہ کو کوئی چیز ہی نہ سمجھا. اما الذین آمنوا، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، فلہم جنات المأوى، بس ان کے لیے جنتوں کا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں انہیں رہنا ہے. نزلا بما كانوا يعملون، یہ جو اچھے کام کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور بہرحال جن لوگوں نے گناہ کیے، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور اگر ایمان برباد ہو گیا گناہوں کے سبب تو پھر جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے. کلما ارادو، جب کبھی وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا منہا، کہ وہ اس جہنم سے باہر نکلیں، اعیدوا فیہا، وہ اس جہنم میں دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے. وقیل لہم، اور کہا جائے گا ان سے، ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، اس جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. مومن مسلمان جہنم کے عذاب کو جھٹلا نہیں سکتے، مگر کبھی کبھی انسان نادانی کرتا ہے اور مذاق میں کفریات تک بک دیتا ہے، پھر توبہ نہیں کرتا، اور اسی عالم میں اگر دنیا سے جائے تو پھر تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. مثلا بعض لوگوں کو جب ڈرایا جائے تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں ارے جہنم میں جانے میں تو بڑے مزے آئیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. سارے یہ فلمی ایکٹر اور یہ سارے گناہگار ان کے وہ نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ بھی وہاں ہوں گے، ہم بھی وہاں ہوں گے. تو وہ دل سے یہ بات نہیں کہتے، یہ زبان سے صرف مذاقن کہتے ہیں. تو زبان سے یہ کہنا بھی کفر ہے کہ اللہ کے عذاب کا مذاق اڑانا ہے. اگر ایسا آج تک کہا ہو تو سچی پکی توبہ کریں اور تجدید ایمان کریں. اسی طرح بعض لوگ جنت کا مذاق اڑاتے ہیں. اگر انہیں یہ کہا جائے یہ اعمال کریں جنت ملے گی تو جنت کو کیا کریں گے لے کر؟ اس کی سیب بھی ہزاروں سال پرانے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اس کی حوریں جو ہیں ہزاروں سال سے پیدا ہو گئی ہیں، ایسی ہزاروں سال پرانی حوروں کو کیا کریں گے؟ تو یہ بھی کفر ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کی جنت کا مذاق اڑانا ہے، چاہے وہ دل سے نہ کہہ رہا ہو، زبان سے اس طرح کی باتیں کہے تو یہ کلمہ کفر ہے. تو نہ تو جنت کا مذاق اڑانا چاہیے، نہ جہنم کا، نہ فرشتوں کا، نہ انبیاء کا، نہ کتابوں کا. اسی طرح شریعت کے کسی حکم کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے.
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی سنت کو حقیر سمجھنا، اس کی توہین کرنا، اس کی بے ادبی کرنا، یہ بھی کفر ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، اور ضرور بضرور ہم انہیں دنیا کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب کے علاوہ، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ جائیں، یعنی جو گناہگار ہیں ان پر دنیا میں مصیبتیں آئیں گی تاکہ انہیں ہدایت ملے۔ عقل مند لوگ ان مصیبتوں میں اللہ کو یاد کر کے سچی پکی توبہ کر لیتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جسے اس کے رب کی آیتیں یاد دلائی گئیں، ثم پھر اعرض عنها، اس نے ان آیتوں سے اعراض کر لیا، روگردانی کی، ان پر غور نہ کیا۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، بے شک مجرموں گناہگاروں سے ہم انتقام لیں گے۔ رب العالمین جب بدلہ لے گا تو کوئی مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور جہنم میں جانے والے کاموں سے بھی محفوظ فرمائے۔ جہنم میں لے جانے والے کاموں سے اور اعمال سے اللہ تعالی ہمیں نجات عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 23 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، تو تم اس کے ملنے میں شک نہ کرو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کے ملنے میں شک نہ کرو۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَّةً، اور ہم نے بنی اسرائیل میں سے ایسے پیشوا بنائے، یَہْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہ ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کو ہدایت دیتے۔ لَمَّا صَبَرُوا، جب انہوں نے صبر کیا اور لوگوں کو وہ نیکی کی دعوت دیتے رہے۔ بنی اسرائیل میں ایسے نیک لوگ تھے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا ان تمام باتوں کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اولم یہد لہم، کیا انہیں ہدایت نصیب نہ ہوئی؟ کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کیا اس بات سے بھی انہوں نے سبق حاصل نہ کیا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ یمشون فی مساکنہم، اب یہ لوگ ان ہلاک شدہ لوگوں کے گھروں میں چلتے ہیں۔ کسی کا انتقال ہو گیا، اب ہم اس کے گھر تو جاتے ہیں، اس کا گھر موجود ہے لیکن اس گھر کا مالک اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ اور بعض تو ایسی بستیاں ہیں جن پر اللہ کا عذاب آیا اور وہاں کے رہنے والے ہلاک ہو گئے، آج بھی ان کے خنرات اور ان کے آثار موجود ہیں۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک ان تمام باتوں میں ضرور نشانیاں ہیں۔ افلا یسمعون، کیا وہ سنتے ہیں، غور کرتے ہیں، ان باتوں سے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ اولم یرو، کیا انہوں نے نہ دیکھا، اس بات پر غور نہ کیا، اللہ کی رحمت کو انہوں نے خیال نہ کیا۔ انا نسوق الماء الى الارض الجرز،
بے شک ہم پانی کو چلاتے ہیں، لے جاتے ہیں خشک زمین کی طرف، بادل چلتے ہیں اور خشک زمین پر بارش برستی ہے، فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا، پھر ہم اس پانی کے ذریعے کھیتی کو نکالتے ہیں، تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ، تو اس کھیتی سے جانور بھی کھاتے ہیں اور وہ انسان خود بھی کھاتے ہیں۔ افلا یبصرون، تو کیا انہیں سوجتا نہیں ہے، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں، اور اللہ کی قدرت، اللہ تعالی کی عظمت اپنے دل میں جاگزی کر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے کیوں نہیں؟ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا، قیامت کب آئے گی؟ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان نفع نہ دے گا، یعنی جب قیامت آئے گی یا موت آئے گی اس وقت ایمان اگر لائیں گے تو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ مراد یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین اس وقت آئے گا جو آپ کہہ رہے ہیں اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، تو جس عذاب کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ عذاب یہ دیکھ لیں گے، پھر انہیں یقین آ جائے گا، پھر اس یقین کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ عذاب دیکھنے کے بعد، موت یا قیامت دیکھنے کے بعد پھر تو توبہ قبول نہیں ہوگی، تو اس لیے ان کے اس مطالبے کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور انہیں مہلت نہ دی جائے گی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس اے محبوب آپ ان سے اعراض کریں۔ وہی نظریہ ہے جو ہم پہلے بھی اس نظریے کو بیان کر چکے کہ ہر سوال کا جواب دینا، خصوصاً فضول سوالات کے جوابات دینا اور اس میں بحث میں الجھ کر اپنے وقت کو صرف کرنا، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ کفار فضول قسم کے سوالات میں الجھا کر ہمیں اپنے اصل مقصد سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس محبوب آپ ان سے اعراض کیے رہیں اور ان کی باتوں کے جوابات دینے کی آپ کوشش نہ فرمائیں۔ ہماری تعلیم کے لیے ارشاد فرمایا گیا وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، وَانْتَظِرْ، اے محبوب آپ انتظار کیجئے، إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ آپ دکھائیے قیامت کب آئے گی، ہمیں یقین اس وقت آئے گا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نظر آ جائے، تو یہ عذاب کا انتظار کر رہے ہیں، تو آپ بھی انتظار کیجئے، جب عذاب آئے گا اس وقت ان کا جو حشر ہوگا وہ دنیا دیکھے گی، یہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ عقل مند، دانا اور سمجھدار عذاب کا انتظار نہیں کرتا۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں اور سنتے ہیں کہ گناہ کرنے سے مصیبتیں آتی ہیں، گناہ کرنا یہ پریشانی کا باعث ہے، اب کوئی شخص گناہ کر رہا ہے وہ اس کا انتظار نہ کرے کہ جب میں مصیبت میں پھنس جاؤں گا تو گناہ سے توبہ کروں گا، بلکہ عذاب کے آنے سے پہلے ہی وہ سچی پکی توبہ کر لے۔ کہ بسا اوقات گناہوں کی نحوست سے ایسی مشکل میں انسان پھنس جاتا ہے کہ پھر اس سے وہ نکل نہیں سکتا۔ سورہ سجدہ مکمل ہوئی،